یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو، جو کچھ زمین میں حلال اور طیب چیزیں ہیں اس میں سے کھاؤ۔ کلو، تم کھاؤ زمین میں سے حلال اور پاک چیزوں کو۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر ہرگز نہ چلنا، شیطان کی پیروی اور شیطان کی اتباع نہ کرنا۔ انہ لکم عدو مبین، کیونکہ بے شک وہ تمہارا عدو، دشمن ہے، لیکن کون سا دشمن؟ کیسا دشمن؟ مبین، کھلا دشمن، ظاہر دشمن۔ زندگی میں، دنیا میں انسانوں کے بہت سارے دشمن ہوتے ہیں، ہمارے بہت سے دشمن ہوتے ہیں، اور زندگی میں ہمیں پتہ بھی نہیں چل پاتا کہ کون ہمارا دشمن ہے بعض مرتبہ، کیونکہ وہ بتاتے نہیں ہیں اور وہ اپنی دشمنی کو ظاہر نہیں کرتے۔ وہ پیٹھ پیچھے رہ کر نقصان پہنچاتے ہیں، نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں، ان کا حسد ہمیں لگ جاتا ہے، ان کی بدنظری ہمیں لگ جاتی ہے، نظر بد لگ جاتی ہے، نقصان ہمارا ہوتا ہے۔ کوئی چپکے چپکے خفیہ طور پر جادو کرواتا ہے، جادو کا اثر ہو جاتا ہے۔ یہ سب کچھ نقصان انسان کو جو پہنچتے ہیں، یہ سب اللہ رب العزت کی مرضی سے پہنچتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو ساری دنیا کے جنات اور انسان مل کر کسی کو نقصان پہنچانا چاہے، نہیں پہنچا سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو آزمائش کے لیے بنایا ہے، اور ہمیں آزمائش کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے، تو ہر قدم پہ ہمارا امتحان ہے۔ جب ہمیں آرام ہے اور سکون ہے تو ہمارا امتحان ہے، جب ہمیں آرام نہیں، بے آرامی ہے، مشکل ہے، بے سکونی ہے، تو یہ ہمارا امتحان ہے۔ ہماری زندگی میں آنے والی بہت ساری مصیبتوں، بہت ساری مصیبتوں کا تعلق ایسے دشمنوں سے ہوتا ہے جو انسان ہوتے ہیں، جو رشتہ دار بھی ہوتے ہیں، دوست احباب ہوتے ہیں۔ وہ ہم سے تو ایسے ملتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ وہ ہمارے بڑے چاہنے والے، ہماری بھلائی کے چاہنے والے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ ہمارے دوست ہیں۔ لیکن کبھی کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے کہ ان کی اصلیت کھل کے سامنے آتی ہے، تب پتہ چلتا ہے کہ اتنے طویل عرصے تک وہ ہمیں نقصان پہنچا رہے تھے، اور ہم اتنا نقصان اٹھا بیٹھے، تب دل دل ٹوٹتا ہے تب، لیکن پتہ چل جاتا ہے کہ یہ دشمن تھا۔ اتنے عرصے تک پتہ کیوں نہیں چلا؟ کیونکہ خفیہ تھا، خفیہ کارروائیاں کرتا تھا، چھپا ہوا تھا۔ اس سے مل کر ایسا نہیں لگتا تھا کہ وہ ہمارے خلاف کچھ کرتا ہوگا۔ تو ایسے دشمن جو خفیہ ہیں، چھپے ہوئے ہیں، پیٹھ میں چھرا گھونپتے ہیں، ان سے تو بہت مشکل ہے کہ چھٹکارا ملے۔ اللہ رب العزت نے بہت سارے انسانوں کو شعور دیا ہے، اور وہ اپنے شعور سے، حکمت عملی سے جان چھڑانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن وہ ہمیں ان لوگوں کو، ان بدنیت لوگوں کو ہمارا سب سے بڑا دشمن قرار نہیں دیا گیا۔ ہمارا سب سے بڑا دشمن قرار دیا ہے شیطان کو، اور وہ کوئی چھپا ہوا بھی نہیں ہے، وہ کوئی خفیہ کارروائی بھی نہیں کرتا، کیونکہ اللہ پاک نے ارشاد فرما دیا ہے انہ لکم، شیطان تمہارا عدو مبین، کھلا دشمن ہے، ظاہر ہے اس کی دشمنی۔ اس نے تو منہ پر اعلان کیا ہے، اس نے تو کھل کے کہا ہے، دھمکی دی ہے اس نے کہ میں تو بنی آدم کو بہکاؤں گا، میں جہنم میں لے جا کر چھوڑوں گا، میں اسے اللہ کی نافرمانی پر اکساؤں گا، اور وہ اکساتا رہتا ہے، اور یہ کام وہ بتا کے کرتا ہے، اس نے بتایا ہوا ہے شیطان نے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان،
نہ تو شیطان کے نقش قدم پر چلنا، اور نہ ہی شیطان صفت لوگوں کے نقش قدم پر چلنا۔ ایک بات جان لیجئے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تھی، مدینے اور اس کے قرب و جوار میں رہنے والے کافی سارے یہودی ایمان لائے، لائے تھے، اسلام قبول کیا تھا اور صحابہ بنے۔ تو توریت کی شریعت میں اونٹ کا گوشت کھانا حرام تھا۔ تو جب وہ یہودی تھے اور وہ اپنی شریعت پر عمل کرنے والے لوگ ہوا کرتے تھے، تو وہ اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے۔ اور جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو اسلامک شریعہ ان کے اوپر نافذ ہوئی، اور وہ شریعت اسلامیہ کے مکلف ہوئے۔ تو شریعت اسلامیہ میں اونٹ کا گوشت کھانا تو حلال ہے، لیکن وہ ڈرتے تھے، ان کی عادت بنی ہوئی تھی کہ وہ اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناسو، اور ایک جگہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو کہہ کے۔ یہاں پہ ارشاد ہوتا ہے تمام بنی آدم کے لیے کہ اے لوگو، کلو، کھایا کرو، مما فی الارض، زمین میں جو کچھ بھی حلال اور طیب اور پاکیزہ چیزیں ہیں ان کو کھاؤ۔ تو اپنے پاس سے کسی حلال چیز کو حرام قرار مت دو، کیونکہ جو چیزیں حرام قرار دی گئی ہیں ان کی فہرست تمہیں دے دی گئی ہے، اور اس کے علاوہ جو حلال چیزیں ہیں ان کا بیان تمہیں بتا دیا گیا ہے۔ اب جو حلال کر دی گئی ہیں چیزیں ان کو اپنے اوپر حرام نہ کرو، کھاؤ، کھاؤ اور پیو حلال چیزوں کو۔ مشرکین کا ایک گروہ ایسا تھا کہ جب وہ توبہ کر کے ایمان لایا، انہوں نے یہ طرز زندگی اپنایا کہ کھجور، پنیر اور لذیذ چیزیں نہیں کھاتے تھے۔ دنیا کی لذت کی چیزیں وہ اس وجہ سے ترک کر دیتے تھے کہ ہم کو اس سے اللہ کا قرب حاصل ہوگا، اور ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا کو ترک کر دیں۔ دنیا میں رکھا ہی کیا ہے، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ لیکن دراصل یہ طرز زندگی غلط ہے۔ اسلام میانہ روی کو پسند کرتا ہے۔ اللہ رب العزت اس بات کو پسند فرماتے ہیں کہ جو نعمتیں اللہ تعالی نے کھانے پینے کی جن جن کو عطا کی ہیں، جو جن کو میسر ہے، تو وہ ان سے بھرپور لطف اٹھائیں۔ تو ان لوگوں کو بھی اس بات پہ روکا گیا کہ ایسی زندگی کیسی زندگی ہے کہ جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے اتنی اعلیٰ کوالٹی کی کھجوریں، پنیر اور دیگر کھانے پینے کی بہترین اشیاء تمہیں فراہم کی ہیں، جو اکثر کو نہیں دی، تم کو دی ہیں، تو تم اس کو اپنے اوپر حرام قرار دیتے ہو۔ نہیں، ایسا نہ کرو، بلکہ کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اور ساتھ ہی وہ یہ فرمایا کہ شیطان کے نقش قدم پر ہرگز نہ چلنا، شیطان کی بات مت ماننا، کیونکہ تم کو تو پہلے سے پتہ چل چکا کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، چاہتا کیا ہے وہ آخر شیطان، یہ بھی بتا دیا۔ انما یأمرکم بالسوء، برائی کو کہتے ہیں، گناہ کو کہتے ہیں۔ شیطان تو بس تمہیں گناہ کرنے کا ہی حکم دے گا، گناہ کی طرف ہی بلائے گا، والفحشاء، اور فحاشی کی طرف، بے حیائی کی طرف بلائے گا، اور وہ چاہے گا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور وہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، تم وہ بات کہو جو اللہ تعالیٰ جو تم نہیں جانتے۔ جیسے کہ آپ نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا، انہوں نے کبھی قرآن ٹھیک سے نہیں پڑھا ہوتا، ترجمے سے تو بالکل نہیں پڑھا ہوتا، تفسیر کا ان کو پتہ نہیں ہوتا، لیکن اکثر وہ بولتے ہوئے ملیں گے کہ قرآن میں یہ لکھا ہے، حالانکہ وہ قرآن میں نہیں لکھا ہوتا۔ یا اکثر بولتے ملیں گے کہ اللہ تعالیٰ ایسے فرماتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے وہ ویسا کچھ بھی نہیں فرمایا ہوگا۔ تو یہ اللہ رب العزت پہ جھوٹ باندھنا، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ تو شیطان یہ کوئی چھپا ہوا دشمن نہیں ہے، بلکہ شیطان تو ایک کھلا دشمن ہے۔
शैतान के बारे में बात मालूम है कि शैतान चाहता क्या है। वो तुम्हारा भला नहीं चाहता। वो तो ये चाहता है कि तुम गुनाह करो, और वो ये चाहता है कि तुम बेहयाई के और फहाशी के काम करो और यानियत करो। तो इससे वो खुश रहेगा। वो सारी जिंदगी तुमसे गुनाह के काम और फहाशी करवा करवा कर वो बड़ा खुश रहेगा। और उसकी खुशी का ठिकाना उस वक्त क्या ठिकाना होगा कि जब तुमसे वो कोई कुफर काम करवा चुका होगा दुनिया में, तुमसे कोई कुफरिया कलिमा बकवा चुका होगा तुम्हारे मुंह से। तो मौत के वक्त तुम्हारा खात्मा ईमान पर नहीं होगा, तो वो दूर खड़ा हंस रहा होगा और वो चिढ़ा रहा होगा तुम्हें। और फिर जब कयामत वाले दिन तुम्हारी गिरफ्त होगी, तो तुम ये नहीं कह सकोगे कि या अल्लाह ताला, मैंने तो ये काम इसलिए किया था क्योंकि शैतान ने मुझे बहका दिया था। तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत याद दिलाएंगे उस वक्त, क्या हमने तुम्हें बता नहीं दिया था, इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। क्या हमने तुम्हें बताया नहीं था कि वो तुमसे गुनाह करवाएगा। वो काम करवाएगा जो हम नापसंद करते हैं। वो काम करवाएगा जो हमने तुम्हें मना किया है। और जिन कामों का हमने तुम्हें करने का हुक्म दिया है उनसे रोकेगा। नमाज पढ़ने से रोकेगा। नमाज पढ़ते वक्त सुस्ती आएगी। नमाज पढ़ने के दौरान नमाज बहुत भारी लग रही होगी। उसके अलावा का वक्त बेकार में ज़ाया करोगे, नमाज छोड़ दोगे, लेकिन तुम्हें एहसास नहीं होगा कि ये शैतान तुम्हारे साथ क्या कर गया। और फिर बेझिझक लोग जो अल्लाह ताला के बारे में झूठ बोलते हैं, वह अन तक़ूलू अलल्लाहि मा ला तालमून। आगे इरशाद होता है, ये वो लोग हैं, व इज़ा क़ीला लहुम व इज़ा क़ीला लहुमुत्तबिऊ, कि जब इनसे ये कहा जाता है उन लोगों से कि इत्तिबा करो उस चीज की मा अनज़लल्लाहु, जो अल्लाह ताला ने नाजिल की है, कुरान की, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उनके अहकामात की पैरवी करो। कालू, तो पता है क्या कहते हैं, बल, नहीं करेंगे, बल्कि हम तो उसकी इत्तिबा करेंगे जो हमने अपने बाप दादा में देखा, जो बाप दादा से चलते हुए हमारे पास आ रहा है। बल नत्तबिउ मा अल्फैना अलैहि आबाअना, जो हमारे बाप दादा करते आए, जो हमें अपने बाप दादा से मिला। कैसी बात करते हैं। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं कि अच्छा, अवलौ काना आबाउहुम ला याकिलूना शैअन, चाहे वो फिर भी तब भी अपने बाबा दादा की इत्तिबा करेंगे, चाहे उनके बाप दादा या उनके आबा वो कोई अकल ही ना रखते थे किसी बात की, कोई किसी ला याकिलूना शैअ, किसी चीज की ना तो वो अकल रखते थे, वला यहतदून, और ना ही वो हिदायत पर थे। तो क्या ये उनकी इत्तिबा करेंगे। मुशरिकीन की एक कौम थी, एक नस्ल थी। तो उनके पुराने जमाने में आबाओ अजदाद में ये एक रस्म चलती थी कि जब उनका कोई शख्स 40 साल की उम्र का हो जाता था तो वो खुदकुशी करके मर जाता था। तो पूछो इनसे कि जो ये कह रहे हैं कि बल नत्तबिउ मा अल्फैना अलैहि आबाअना, तो तुम्हारे बाप दादा तो 40 साल की उम्र में खुदकुशी कर लेते थे, तो कर लो तुम भी खुदकुशी 40 साल की उम्र में। तुम क्यों नहीं खुदकुशी करते, तुम तो झूठ बोलते हो, इसका मतलब है कि बल नत्तबिउ, ना तो तुम अल्लाह के कलाम की इत्तिबा करते हो और ना तुम अपने आबा व अजदाद की इत्तिबा करते हो। तुम किसी की भी इत्तिबा करना चाहते ही नहीं हो। दरअसल तुम किसी की बात मानने वाले हो ही नहीं। तुमने बात नहीं माननी है बस, तुमने अपनी मर्जी चलानी है। मुसलमानों में भी बहुत से ऐसे लोग होते हैं, अपनी मर्जी चलाते हैं, शरीयत को अपनी मर्जी से तोड़ते मरोड़ते हैं कि नहीं, शरीयत में ऐसा नहीं है। अक्सर लोग कहते हैं किसी भी बात के जवाब में, हदीस में ऐसे ऐसा कुछ नहीं आया। ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने हदीस की तमाम किताबें पढ़ रखी हैं, हालांकि हदीस की किसी एक किताब का नाम तक नहीं पता होता उनको। कुरान तो सबके घर में होता है। सिहाए सिक्का किसके घर में है, मालूम है किसे कहते हैं। या कभी कहते हैं कि हदीस में ऐसे ऐसे आया है, जबकि हदीस में ऐसा कुछ भी नहीं आया होता।
سوشل میڈیا کے اوپر پوسٹیں چل جاتی ہیں، بس کسی طریقے سے شیطان والا کام کر لیں، مسلمانوں کو شیطان کی پیروی کرنے والا بنا دیں، جس سے وہ اپنے دین سے ہٹ جائیں، شعائر اسلام سے روک دیں۔ ابھی ایک شخص کو سنا، وہ کہہ رہا تھا کہ قربانی وہ تو کوئی واجب نہیں ہے، سنت ہے، وہ یہ کہہ رہا تھا، جھوٹ بول رہا تھا، کیونکہ قربانی واجب ہے ہر اس شخص پہ جو عید الاضحیٰ کے 3 دنوں میں صاحب نصاب ہو، عورت ہو یا آدمی ہو، عاقل بالغ مسلمان پر، صاحب نصاب پر قربانی واجب ہے۔ پرانے دور میں ہم نے دیکھا، گھر کا ایک سربراہ ہوتا تھا، ابا ہوتے تھے، ایک بکرا لے آتے تھے، گھر میں 8 افراد ہوتے تھے، 8 میں سے اکثر صاحب نصاب ہوتے تھے، لیکن ابا نے قربانی کر دی تو سمجھتے تھے پورے گھر کی طرف سے قربانی ہو گئی۔ پرانے وقتوں کی بات ہے یہ۔ اس کے بعد علم آیا اور لوگوں کو پتہ چلا، میاں بیوی میں سے شوہر صرف قربانی کر لیتا تھا، بیوی سمجھتی تھی کہ ہو گئی قربانی، جی نہیں، ہم سمجھے کہ وہ دور گزر گیا، اب عقل والوں کا دور ہے۔ لیکن ہم نے اب جب اس کو دیکھا، اس آدمی کو جو مسلمانوں کی طرح کا جبہ بھی پہنا ہوا ہے اور اس کے سر پہ لال رومال بھی ہے، اور دکھنے میں وہ عالم نظر آتا ہے، اور ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر اس کا انٹرویو کر کے اس سے سوال ایسے پوچھا جا رہا ہے کہ جیسے کہ یہ کوئی بہت بڑا پیچیدہ مسئلہ ہو کہ کس پہ قربانی واجب ہے اور کس پہ قربانی واجب نہیں ہے، تو وہاں پر بیٹھ کر کہہ رہا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا، بلکہ یہ کہہ رہا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے پورے گھر کی طرف سے ایک ہی قربانی کی ہے ہمیشہ۔ جھوٹ باندھ رہا ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا۔ اب کیا آبا و اجداد اگر جاہل تھے اور انہوں نے جہالت والے کام کیے تھے، تو کیا ضروری ہے کہ ان کے نقش قدم پر چلا جائے؟ چاہے کہ اولو کانا آبا، کیا اگرچہ ہوں ان کے باپ دادا لا یعقلون، جاہل، شیئن، کچھ بھی نہ جانتے ہوں، ولا یہتدون، اور وہ ہدایت پر نہ ہو۔ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کا عروج ان سے دیکھا نہیں جا رہا ہے۔ مسلمان، کچھ سال میں ایسے مواقع آتے ہیں کہ پوری دنیا میں اسلام کا چرچا ہونے لگتا ہے، یہ کافروں سے ہضم نہیں ہوتی بات۔ دراصل رمضان المبارک آتا ہے کا مہینہ، تو پوری دنیا کے مسلمان روزہ رکھتے ہیں، تو وہاں کے عیسائیوں، یہودیوں، مشرکین کو یہ سب نظر آتا ہے، تو اور عیسائیوں کی کوئی بھی ایک ایسی چیز نہیں ہے، جو یہودیوں کی کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جب وہ آتی ہو تو پوری دنیا اس کے اندر حصہ لیتی ہو یا پوری دنیا میں اس کا اثر پڑتا ہو۔ قربانی دیکھ لیں، عید الاضحیٰ پہ مسلمان قربانی کرتے ہیں، شعائر اسلام میں سے ہے، وہ چاہتے ہیں کہ یہ بند ہو جائے۔ اور خاص طور پہ بتوں کی پوجا کرنے والے، یہ جو پتھروں کے بت اور لوہے کے بت بناتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بھی بناتے ہیں، بڑے بڑے بھی بناتے ہیں، کچھ تو ان کے مندروں میں رکھے ہوتے ہیں، اور کچھ یہ خرید کر دکان سے اپنے گھر میں لے کر آتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں۔ آج اس دور میں، 2024 میں، انسان کی یہ سوچ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی برائی بھی کرتے ہیں، ان سے جب گفتگو ہوتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ پہ بڑے الزامات اٹھاتے ہیں، بڑے اعتراضات اٹھاتے ہیں، اور اپنے بتوں کی وہ بڑی تعریفیں کرتے ہیں، اور پھر جب ان کا کوئی کام بگڑ جاتا ہے تو وہ اپنے بت کو توڑ بھی دیتے ہیں، اپنے بتوں پہ کھڑے ہو کے گالیاں بھی بک رہے ہوتے ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافروں کی مثال، ان لوگوں کی مثال جنہوں نے کفر کیا، کَمَثَلِ الَّذِي، اس شخص کی مثال جیسی ہے، يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً
व निदा, जो किसी ऐसी चीज को पुकारे जो चीखो पुकार के अलावा कुछ जानता ही नहीं, उसके लिए वो कोई चीखो पुकारे, ये कितने अल्फाज इस्तेमाल करें, उससे दुआ करें, बुत के सामने खड़े होके, है भगवान करके हाथ जोड़ के खड़े हो, उसको क्या, वो तो एक बेजान चीज है, गोया के एक शोर शराबा, सिर्फ चीखो पुकार। असल बात पता है क्या है? जब इनको ये बात बताते हैं, जैसे कि इस वक्त बताई जा रही है, इससे पहले बताई गई, पीछे चले जाएं, जाते जाएं, औलिया ने बताई, उलमा ने बताई कि ये क्या हरकत है, ये कैसे तुम पत्थरों के बुत बना के पूजा पूजा करते हो इनकी, तुम वाकई समझते हो कि ये तुम्हारे लिए कुछ करेंगे, तो तुम इनसे दुआ करते हो, तुम इनको पुकारते हो, इनको क्या पता कि तुम क्या कर रहे हो। तो ये बातें तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आकर बताई इनको। लेकिन दरअसल इनको जब ऐसी कोई काम की बात बताई जाती है, इनको हक की तरफ बुलाया जाता है, अल्लाह की तरफ बुलाया जाता है, बहरे बन जाते हैं, सुम्मुन। ये असल में है ही बहरे, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमा दिया कि ये बहरे हैं। बहरे इन मानों में नहीं, कान तो उनके हैं, हक बात इनकी समझ में नहीं आती, इनको सुनाई नहीं देती, हक बात इनको सुनाई ही नहीं देती, एक कान से निकल के दूसरे कान से गुजर जाती है। और भी बताया बुकमुन, इनमें से बहुत सौ को पता है हक क्या है, बोलते ही नहीं है, गूंगे हैं। सुम्मुन बुकमुन, बहरे भी हो गए, गूंगे भी। और आखिर में फरमाया कि देख रहे हैं अपनी आंखों से कि हक आ गया है, अपनी आंखों से देख रहे हैं, नहीं नजर नहीं आ रहा, लेकिन उम्युन, अंधे हैं, बस, फहुम ला याकिलून, बस अकल ही नहीं रखते, इनको कोई अकल ही नहीं है। आगे इरशाद होता है हलाल रिस्क के बारे में उसी तरह से, पहले तमाम इंसानों को इरशाद फरमाया, अब मुसलमानों को खास तौर पे, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो, कुलू, खाया करो, मिन तय्यिबाती, पाकीज़ा चीजें। कौन सी पाकीज़ा चीज? माँ रज़क़नाकुम, जो हमने तुम्हें रिस्क अता किया है, जो हमने तुम्हें दी है, उनको खाया करो। और क्या किया करो? वशकुरुल्लाह, वशकुरु लिल्लाही, अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा किया करो। इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून, अगर तुम वाकई में अल्लाह ताला ही की इबादत करते हो, फिर तो तुम उसके हुक्म पर चलो, पाक चीजें खाओ, वो चीजें जो हमने तुमको हलाल करी, जो हलाल करार दी हैं उनको खाओ। और जब हलाल चीजें तुम खाओ, तो उसका शुक्र अदा करो अल्लाह ताला का कि उसने तुम्हें हलाल चीजें अता की हैं। इनको तुम अगर उसी ही की तुम इबादत करते हो, और तुम तो उसी ही की इबादत करते हो, तभी तो तुम ईमान वाले हो। हलाल चीजें खाने के लिए, पाक और तय्यबात खाने के लिए, पाक चीजों को हासिल भी तो करना होता है, पाक चीजों को कमाना भी तो होता है। तो पाक चीजें खाओ से मुराद ये है कि कमाओ भी तो पाक चीजें ही कमाओ, और पाक चीजें कमाने के लिए पाक चीजों का इल्म हासिल करना पड़ेगा। हलाल चीजें कमाने के लिए ये जानना पड़ेगा कि अल्लाह ताला ने क्या क्या हलाल करार दिया है, और सीखना पड़ेगा, इल्म हासिल करना पड़ेगा कि क्या क्या हराम करार दिया है। हजरत साद बिन अबी वक़ास रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप दुआ फरमाइए कि अल्लाह ताला मुझे मुस्तजाबुद दावत कर दे। मुस्तजाबुद दावत किसे कहते हैं? एक ऐसे अल्लाह के बंदे को कहते हैं मुस्तजाबुद दावत, जिसकी हर दुआ कबूल होती है। तो उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस ख्वाहिश का इजहार किया कि या रसूल अल्लाह, आप मुझे मुस्तजाबुद दावत बना दें, यानी मेरी हर दुआ कबूल हुआ करे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए साद रदी अल्लाह अन्हु, अपनी खुराक को पाक रखना, तो तुम मुस्तजाबुद दावत हो जाओगे। फरमाते हैं कि उस जाते पाक की कसम, अल्लाह ताला की कसम, जिसके दस्ते कुदरत में मेरी जान है, आदमी अपने पेट में हराम का लुकमा डालता है, वो 40 दिन तक उसका कोई अमल कबूल नहीं किया जाता। और जिस बंदे का गोश्त
یعنی اس کے جسم کا گوشت، اس کا بدن، وہ سود خوری اور حرام خوری سے اگا، تو اس کے لیے آگ ہی زیادہ بہتر ہے۔ دیکھا آپ نے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک بار امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام آپ کی خدمت میں دودھ لے کر آیا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ دودھ پی لیا۔ پھر غلام نے عرض کی، وہ بولا کہ میں پہلے جب بھی کوئی چیز پیش کرتا تو آپ کی عادت ہے کہ آپ ضرور یہ پوچھتے تھے کہ یہ کہاں سے آیا ہے، اس چیز کے بارے میں دریافت فرماتے تھے، لیکن آج آپ نے اس دودھ کے بارے میں کچھ بھی دریافت نہیں فرمایا۔ تو پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا احساس ہوا اور آپ نے پوچھا، بتاؤ یہ دودھ کیسا ہے، کیسا تھا؟ تو غلام نے جواب دیا کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں ایک بیمار پر جادو کا منتر پھونکا تھا، اس کے معاوضے میں مجھے آج اس نے یہ دودھ دیا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قدر سخت افسوس ہوا، آپ نے یہ سن کر اپنے حلق میں انگلی ڈالی اور الٹی کر کے سارا دودھ نکال دیا اور رونے لگے، نہایت ہی عاجزی سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ، جس پر میں قادر تھا وہ تو میں نے کر دیا، دودھ نکال دیا میں نے، اس دودھ کا تھوڑا بہت حصہ جو کچھ اگر میری رگوں میں رہ گیا ہو تو یا اللہ مجھے معاف فرما دینا۔ حلال چیزیں اور حرام چیزیں، ان کا بیان قرآن و حدیث میں صراحتاً آ چکا ہے۔ جو لوگ علم دین حاصل نہیں بھی کرتے ان کو بھی پتہ ہوتا ہے، سب کو پتہ ہے شراب حرام ہے، سب کو معلوم ہے سور کا گوشت کھانا حرام ہے، جانوروں کے بارے میں معلوم ہے کہ کون کون سے جانور ایسے ہیں جن کا گوشت کھانا حرام ہے، پھر کمائی کے ذریعے کے بارے میں معلوم ہے کہ اس طرح کمائیں گے تو حرام ہے تو روزی حرام ہے، اس طرح کمائیں گے تو روزی ناجائز ہے، اور یہ طریقہ اختیار کریں گے تو جو کمایا ہوا پیسہ ہوگا تب جا کے وہ حلال ہوگا۔ اس کے باوجود بھی وہ اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں، اور وہ بس مٹیریلسٹک لائف گزار رہے ہیں، کھانے کمانے کے لیے جی رہے ہیں، کھاتے ہیں پیتے ہیں، تب بھی کم لگتا ہے ان کو، اور ایک مٹیریلسٹک لائف گزار کر مر کے چلے جاتے۔ آیت نمبر 172 کے بعد اب جو آیت آگے آنے والی ہے اس میں سور، خون اور مردار کی حرمت کا بیان ہے، ان کے حرام ہونے کا بیان ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس کے بعد وہ آیت کرتے ہیں۔